پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 4، جہنم، اردو آڈیو نمبر 13۔ الجاتھیہ سورہ نمبر 45، آیت نمبر 8 سے 11۔ کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو بھی یہ کرتے رہیں کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ سورہ الجاتھیہ نمبر 45، آیت نمبر 25 سے 26۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورہ الاحقاف نمبر 46، آیت نمبر 19 سے 20۔ اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بدکرداری کرتے تھے۔ سورہ محمد نمبر 47، آیت نمبر 14 سے 15۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے راستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرے۔ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ سورہ الفتح نمبر 48، آیت نمبر 4 سے 6۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، وہ بری جگہ ہے۔ سورہ الفتح نمبر 48، آیت نمبر 13 سے 14۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قاف سورہ نمبر 50، آیت نمبر 17 سے 30۔ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں
تو وہ دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھنے کو تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تم پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ اعمال نامہ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا، ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اور اس کے ساتھ ہی شیطان کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا، میرے حضور میں رد و قد نہ کرو، میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔ سورہ الطور نمبر 52 آیت نمبر 1 سے 16۔ کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، کشادہ اور آگ میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اور جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے، کہا جائے گا، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے؟ یہ تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہیں۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ سورہ الطور نمبر 52 آیت نمبر 33 سے 47۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے۔ کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کہ تم سے اے پیغمبر کیا تم ان سے معاملہ اے پیغمبر کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کو کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہو دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے۔ بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کہ اکثر نہیں جانتے۔ سورہ القمر نمبر 54 آیت نمبر 1 سے 11۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور اگر کافر کو نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچی ہیں جن میں عبرت ہے، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن
ڈراوے ان کو کچھ فائدے نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی گیا۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، بس تو ہی بدلہ لے لے۔ پس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ سورہ القمر نمبر 54 آیت نمبر 40 سے 48۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اسی طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہ تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ عن قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی۔ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ کہا جائے گا کہ لو اب آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 33 سے 45۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی کہ نہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر تم ان کو مقابلہ نہ کر سکو گے۔ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی چلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور بڑے گناہ یعنی کفر پر بڑے اڑے ہوتے تھے، اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے دن پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، توہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔